أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ایام عزائے حضرت سید الشہداء علیہ تحیت والسلام اور ان ایام عزا میں حضرت سید الشہداء سے ملکوتی معنوی رابطہ قائم کرنے کے لیے زیارت عاشورہ کو موضوع سخن قرار دیا. مقدماتی گفتگو کافی پرانی ہو گئی اور زیارت عاشورہ کے عناوین پر گفتگو میں بطور خلاصہ بطور اختصار آج سے ہم بیان کریں گے کہ اس زیارت عاشورہ کی قرارت کے دوران ایک زائر خداوند متعال کی بارگاہ میں کیا تقاضا کرتا ہے، کیا دعائیں کرتا ہے، کیا مطالبات پیش کرتا ہے. بطور اختصار عرض کرتے چلے کہ گزشتہ روز مجلس عزا میں بیان ہوا کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ. ہم حضرت سید الشہداء پر جو سلام بھیجتے ہیں تو در واقع ہماری اس سلام کو بھیجنے میں کوئی حیثیت، کوئی مقام، کوئی رتبہ نہیں ہے کہ جو ہم اپنا ناقص سلام سید الشہداء کی بارگاہ میں پیش کریں. لہذا سید الشہداء کی بارگاہ میں خدا کا سلام بھیجتے ہیں اور اس انداز میں گویا کہ اس جملے کے اندر ہم سلام بھیجتے ہیں کہ السلام من اللہ یا ابا عبداللہ، کہ اے ابا عبداللہ آپ پر اللہ کا سلام ہو. اور کل بیان ہوا کہ فقیہ عالی قدر مرحوم آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اس انداز میں من اللہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے السلام علیک یا ابا عبداللہ کہنا، یعنی اللہ کی طرف سے حسین ابن علی پر سلام بھیجنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر خدا بھی راضی ہے. اور اس کی دلیل خود زیارت عاشورہ کے کلمات میں مل جاتی ہے کہ سلام من اللہ علیک یا ابا عبداللہ خود معید زیارت عاشورہ ہے اور زیارت عاشورہ سے اس کی تعین آئی. بیان ہوا کہ در واقع اس سلام کو بھیجنے کا سید الشہداء سے اس اظہار عقیدت کو کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ظاہر سید الشہداء سے ایک خاص معنوی رابطہ برقرار کرا ہے، ایک خاص رابطے میں آ جائے سید الشہداء کے ساتھ اور اپنے وجود کی گہرائیوں میں جو عشق سید الشہداء نہفتہ ہے، پوشیدہ ہے، یہ ظاہر ان کلمات سے، ان الفاظ سے اس عشق کا اظہار کرتا ہے.
بس در واقع سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا اپنے عشق کا اظہار کرنا ہے. سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنے اخلاص کا اظہار کرنا ہے. وہ خلوص، وہ کمال خلوص جو ایک زائر کو ابا عبداللہ کے لیے حاصل ہوا، اس کے وجود کی گہرائیوں میں وہ عشق، وہ اخلاص موجود ہے. وہ محبت، وہ مودت جو اس کے دل میں موجود ہے، زیارت کے ان کلمات سے وہ اس عشق کا، اس محبت کا، اس اخلاص کا اظہار کرتا ہے. اور در واقع حضرت سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنے تسلیم محض ہونے کا اعلان کرتا ہے. اور در واقع کہتا ہے کہ یا ابا عبداللہ انی معکم لا مع عدوکم لا مع غیر، کہ اے ابا عبداللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے عدو کے ساتھ نہیں. یعنی در واقع ایک زائر، ایک عاشق، ایک مخلص انسان اس زیارت کے ذریعے سے سید الشہداء کی بارگاہ میں اظہار تمنا بھی کرتا ہے اور اظہار تمنا بھی کرتا ہے. لہذا یہ در واقع زیارت ایک زائر کی قلبی کیفیت کا نام ہے. ایک زائر جو امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اور اپنے قلب کی گہرائیوں سے اپنے عشق کا، اپنے اخلاص کا، اپنی مودت کا، اپنی تسلیم کا اظہار کر رہا ہے سید الشہداء کی بارگاہ میں. اور در واقع سید الشہداء کی بارگاہ میں ایک مومن کا، ایک زائر کا سلام عقیدت پیش کرنا، اظہار مودت کرنا، اظہار تسلیم کرنا، اپنے اخلاص کو پیش کرنا، اور اس اخلاص کے ساتھ، اس عشق کے ساتھ سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا باعث بنے گا سید الشہداء کے درجات میں اضافے کا. اور وہ ہستی جو واسطہ فیض ہیں، اس سلام کے نتیجے میں اس زائر کی دستگیری فرمائیں گی، اس کا ہاتھ تھامیں گی اور اس کے درجات میں بھی اضافہ کریں گی. لہذا یہ زائر جو سید الشہداء کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، وہ دعائیں، وہ تقاضے، وہ مطالبات اس کے قبول ہو جاتے ہیں اور سید الشہداء اس سے ان تمام تقاضوں کو قبول کر لیتے ہیں جو یہ زائر سید الشہداء کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. یہ وہ مطالب تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے. اور پھر ایک دفعہ اس سلام کو کمپلیٹ کرتے ہوئے آگے لے کر چلتے ہیں کہ کل جو ہم نے بیان کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، علیکم السلام، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا سار اللہ وابن صالح. یہ نیا جملہ کہ جیسے بیان کیا جائے کہ ہم سید الشہداء کی بارگاہ میں در واقع خونخواہی کا مطالبہ کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں سید الشہداء پر سلام بھیجتے ہوئے اس سلام کے ذریعے سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں منتقم خون سید الشہداء کھڑا کریں. لہذا 7
اس کا مطلب خون یا ایسا خون کہ جس کی ابھی خون خواہی نہیں لی گئی، جس خون کا ابھی تک احساس مکمل نہیں ہوا، ابھی یہ خون احساس لینا اس کا باقی ہے. تو السلام علیکہ یا سار اللہ، میرا سلام ہو اس ہستی پر کہ جس کا احساس ابھی باقی ہے، جس کے خون کا انتقام لینا ابھی باقی ہے. اور جب اس سال کو اضافت دی جائے اللہ کی طرف تو گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سلام ہو اس ہستی پر کہ جس کے خون کا احساس اللہ ہے. اور صرف اس ہستی کے خون کا احساس نہیں لینا، ان کے بابا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلہ و تحیۃ وثنا کے خون کا احساس بھی اللہ کی ذات میں ابھی لینا ہے. لکم فی القصاص حیات یا اولئک الالباب، قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے. اگر قصاص کو چھوڑ دیا جائے تو معاشرے کا نظم و نسق مختل ہو جاتا ہے، معاشرے میں ہر جو مرج لازم آتا ہے. اور یہ تو خود خدا ہے، اس کا قصاص تو خود خدا نے لیا. لہذا میں اپنے اس سلام سے حضرت ابا عبداللہ کی بارگاہ میں اس سلام کو پیش کر رہا ہوں کہ ہر خون کا قصاص لینے والا ولی الدم ہے، اور یہ وہ ابا عبداللہ ہیں کہ جن کے خون کا ولی دم اللہ ہے. السلام علیکم یا سار اللہ وابن الصالح. اور آگے السلام علیکم یا سار اللہ والوتر الموجود. وتر تنہا واحد اکیلے کو، اور موجود ایسا مقتول جس کا ابھی انتقام نہیں لیا گیا. بس در واقع یہ انتقام اللہ کی ذاتی ذات ہے. اللہ حسین ابن علی کا ولی الدم ہے اور حسین ابن علی کے اعداء سے انتقام لینا. لہذا اس انداز میں ہم سید الشہداء پر یہ جملہ السلام علیکہ یا سار اللہ والنصار والوتر الموجود کہہ کر سید الشہداء کو مخاطب قرار دے کر کہتے ہیں کہ اے ابا عبداللہ، آپ کے خون کا انتقام اللہ نے لینا ہے، قصاص اللہ نے لینا ہے، اور یہ انتقام اور قصاص ابھی تک لیا نہیں گیا. تو اے ابا عبداللہ، میں آپ پر اس قصاص کا سلام بھیج رہا ہوں کہ اللہ جو آپ کا ولی الدم ہے آپ کے خون کا قصاص لے گا. اور میرا یہ سلام آپ پر بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں بھی خدا کے ساتھ اس قصاص میں خود کو شامل کرنا چاہتا ہوں. لہذا بعد والے کلمات میں یہ نقطہ بطور واضح موجود. لہذا ہم حضرت سید الشہداء کی بارگاہ میں پھر آگے جا کر کہتے ہیں السلام علیکہ، میرا سلام ہو آپ پر اے سید الشہداء، وعلی الارواح التي حلت بفنائنا، اور میرا سلام ہو ایسی ارواح پر جو حلت بفنائنا، کہ جو تیری بارگاہ میں آ کر جانفشانی کرتے ہوئے جنہوں نے اپنے خون کے نذرانے کو تیری بارگاہ میں پیش کیا. وَفَضَلَ مُخْجَتَهُ فِينَا، جس نے اپنے خون جگر کو ہمارے لیے بہانا ہو وہ آئے ہمارے ساتھ میں. وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِنَا، یہ وہ ارواح ہے کہ جنہوں نے اپنے وجود کو حسین ابن علی کے قدموں میں نچھاور چڑھا دیا، جنہوں نے اپنا خون جگر حسین ابن علی کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہے، نچھاور کر دیا ہے. اپنے خون کو حسین ابن علی کے خون کے ساتھ عجین کیا ہے، اور حسین ابن علی کا منہ خون خدا. بس ان ہستیوں نے کیا کمال حاصل کیا ہے کہ وہ خون
جو ایک مادی خون ہے وہ خون کہ جو اس عالم امکان میں، اس عالم دنیا میں جس کی کوئی ارزش، کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی پاکیزگی اسے حاصل نہیں ہے، لیکن جب وہ حسین ابن علی کی راہ میں حسین ابن علی پر نشان کر دیا جائے تو اسے قداست حاصل ہو سکتا ہے، اسے حسین ابن علی کے خون کے ساتھ انضمام کے نتیجے میں اب ایک ایسی قداست حاصل ہوئی ہے، ایک ایسی نورانیت حاصل ہوئی ہے کہ اب یہ کوئی معمولی خون نہیں رہا، اب یہ سید الشہداء کے اوپر قربان ہو چکا، اب یہ سید الشہداء کے اوپر قربان ہو چکا، اب یہ سید الشہداء کے اس خون کے ساتھ عجیب ہو چکا ہے۔ اسی سرزمین کربلا پر بہایا گیا ہے کہ جس کی سجدے گاہ لے کر آپ اس پر سجدہ کرتے ہیں، اور اس سجدے گاہ پر سجدہ کرنا آپ کے لیے سات آسمان کے دروازے کھولتا ہے، سات زمین کے دروازے کھولتا ہے، اور آپ کے سجدے کو معراج پس واقع حق اس زیارت عاشورہ میں حضرت سید الشہداء کی بارگاہ میں یہ جو معیت اختیار کر لیتے ہیں، یہ جو رابطہ اختیار کر لیتے ہیں، یہ جو اظہار اخلاص کرتے ہیں، اظہار عشق کرتے ہیں، اظہار مودت کرتے ہیں، اظہار تسلیم کرتے ہیں، حضرت سید الشہداء کو اپنا سرپرست اعلان کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ انہی الفاظ کے دامن میں کچھ حاجات کا بھی تقاضا کرتے ہیں۔ حسین ابن علی کو واسطہ قرار دیتے ہوئے خدا کی بارگاہ سے ہم کچھ مطالبے کرتے ہیں، اور جب انسان ذائع کی ایک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، ایک ایسا حال اس پر طاری ہو جاتا ہے کہ وہ السلام علیک یا ابا عبداللہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو یہ تمام دعائیں جو اس زیارت عاشورہ میں وہ خدا کی بارگاہ میں تقاضوں کی صورت میں بیان کرتا ہے، یہ تمام دعائیں اس کی مقبول ہو جاتی ہیں۔ لہذا سب سے پہلا تقاضا جو ایک زائر خدا کی بارگاہ میں حسین ابن علی کی اس زیارت عاشورہ کے ذریعے سے تقاضا کر رہا ہے، بار بار تقاضا کرتا ہے، وہ دروازے اسی پہلے جملے سے جو آج ہم نے بیان کیا اس سے مرتبط ہے، السلام علیکم یا سارۃ الابصار والذکر الموجود، یعنی ایسا خون جس کا ابھی قصاص نہیں لیا گیا اور اس کا قصاص ابھی لینا ہے، تو ہم اللہ سے کیوں سے تقاضا نہ کریں کہ ہمیں بھی رزق ادا کر کے ہم تیرے خون کا قصاص لیں، اب لہذا تقاضا کرتا یہ ظاہر وَأَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ صَوْرِي مَعَ إِمَامِ الْهُدَى ظَاهِرٍ نَاطِقٍ بِالْحَقِّ، اللہ کی بارگاہ میں یہ تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے رزق قرار دے، یہ قصاص لینا، حسین ابن علی کے قاتلوں سے انتقام لینا، انہیں واسطے جہنم کرنا، انہیں سزا دینا، یہ وظیفہ الہی ہے، اللہ ولی الکرم ہے، اللہ نے قصاص لینا ہے، لیکن اللہ نے قصاص جو لینا ہے وہ اپنے ولی کے ذریعے سے لینا ہے۔ جب ولی کے ذریعے سے قصاص لینا ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی یہ رزق عطا کر، یہ رزق اس کے مادی نہیں ہے، یہ کوئی انگور اور انار اور کوئی سیب جیسا رزق ہم اللہ کی بارگاہ سے نہیں مانگ رہے، ہم حسین ابن علی کے قصاص کا رزق مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ صاحب عصر والزمان مہدی موعود اس قصاص کو لینے میں تنہا نہیں ہوں گے، بلکہ اے اللہ ہمیں بھی یہ رزق عطا کر، ان یرزقنی طلب صالح، ہمیں بھی اس کے قصاص کا، اس کے انتقام کا طالب کرا دے۔ تو کیا ہم یہ خود سے طلب کر سکتے ہیں کہ جہاں ہمیں قاتل حسین دکھائی دیں ہم ان کو پکڑ کر ان کو سزا دینا شروع کرتے ہیں، ان کو قصاص کرنا شروع کرتے ہیں، ان کے ساتھ قتال کرنا شروع کرتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ اختیار حاصل ہے؟ نہیں،
ہمارے پاس یہ طاقت نہیں، یہ قدرت نہیں ہے، کیونکہ انسان جب جنگ کے میدان میں جاتا ہے تو جنگ کے میدان میں جانے کے لیے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس طاقت کے ذریعے سے عدو اللہ پر انسان اپنی آگ جما سکے، اپنا روپ جما سکے، اس کو وحشت میں مبتلا کر سکے، اس سے قصاص لے سکے. تو میرے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسی توان نہیں، میں نہیں ہوں، کمزور ہوں، ناتوان ہوں، امکانات نہیں رکھتا ہوں. لیکن اگر میری توانائی امام صاحب العصر والزمان سے منشعب ہو اور صاحب العصر والزمان کے ساتھ معیت قرار پائے تو پھر اب میری طاقت الہی کا سرچشمہ بنے. لہذا میں خود سے انتقام نہیں دے سکتا، خود سے جہاد کا فتویٰ نہیں دے سکتا. اس کے لیے فقیہ جامع شرائط کا ہونا ضروری ہے. عصر کے فتح کو کرا دو، اس کے لیے ولی فقیہ کا ہونا ضروری ہے. ایک ایسے فقیہ کا ہونا ضروری ہے جو ولایت رکھتا ہو اور حکم جہاد دے سکے. میں یہ کام نہیں کر سکتا. بس جب میں خود سے انتقام نہیں لے سکتا، خود سے قصاص نہیں کر سکتا، خود سے حکم جہاد نہیں دے سکتا، بس مجھے ایسے ہادی کی ضرورت ہے کہ جو قیام کرے، حسین ابن علی کا قصاص لے. میں اس کے قدموں میں اس کے ساتھ ساتھ حسین ابن علی کے قصاص میں اپنا حصہ ڈالوں اور اپنے آپ کو شریک کرا. اور یہ ایک رزق ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا. لہذا ہم دعا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مہدی موعود اس وقت ہمارے درمیان موجود ہوگا. جب ظہور فرمائیں گے تب اس قصاص کا سلسلہ شروع ہوگا. تمام ان ظالمین سے قصاص لیا جائے گا، تمام ان قاتلین سے قصاص لیا جائے گا، تمام ان اعداء سے قصاص لیا جائے گا جنہوں نے محمد و آل محمد کے حق کو حسب کیا، جنہوں نے محمد و آل محمد پر ظلم کیا، جنہوں نے جن کے خون کو بہایا، ایسے خون کو جو اللہ کا جو دین کی رگوں میں جاری ہونے والے، جنہوں نے اس خون کو بہایا. لہذا میں یہ تقاضا کر رہا ہوں کہ مجھے رزق قرار دے کہ میں تیرا قصاص لے سکوں، لیکن یہ امام یہ تیرے امام کے ساتھ ہوگا، تیرے امام کے زیر سایہ ہوگا. ایسے امام کے ذریعے ظاہر ناطق بالحق جو ظہور فرمائے گا، نطق فرمائے گا اور آپ کے حق کا مطالبہ کرے گا، آپ کے قصاص کا مطالبہ. بس یہ رزق ہے جسے میں مطالبہ کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ سے. اور جس طرح سے انسان خلوص سے اس رزق کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ اسے یہ رزق اور اسے مہدی موعود کے اصحاب کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے. بس درواقع میں اس جملے سے اس سے صرف قصاص ہی کا مطالبہ نہیں کر رہا، بلکہ خدا کی بارگاہ میں اپنی رجعت بھی دعا کر رہا ہوں اور تقاضا کر رہا ہوں کہ اے میرے پروردگار، جب مہدی موعود اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور قصاص کا آغاز کریں گے تو اے میرے پروردگار، میں جو اس دنیا سے مبارکت اختیار کر چکا ہوں، مجھے یہ رزق قرار دے کہ میں مہدی موعود کے قدموں میں آ کر میں حسین ابن علی کا، علی ابن ابی طالب کا قصاص لوں. لہذا اس تقاضے کے اندر انسان کی دعا جو دعائے رجعت ہے کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ لینے کے لیے اور مہدی موعود کے لشکر میں شامل ہوں، یہ دعا بھی اس میں موجود ہے. اب زیارت عاشورہ میں ایک دوسری جگہ انسان اسی رزق کا دوبارہ تقاضا کرتا ہے. یعنی اس قدر اہم مسئلہ ہے، اس قدر اہمیت رکھتا ہے ایک مومن کے لیے حسین ابن علی کے قصاص میں شریک ہونا کہ 2 مرتبہ زیارت عاشورہ میں اللہ سے اس رزق کا تقاضا کر رہا ہے. لہذا دوسری جگہ ان یرزقنی طلب الصالح،
اے میرے پروردگار مجھے وہ رزق عطا کر کہ میں حسین ابن علی کا قصاص لینے والوں میں ہوں، یہاں امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصاص امام منصور کے ذریعے سے دیا جائے گا، ایک ایسے امام کے ذریعے سے دیا جائے گا جس کی اللہ کو تائید حاصل ہے، جس کی اللہ کو نصرت حاصل ہے، اور میں اس منصور امام کے قدموں میں حسین ابن علی اور علی ابن ابی طالب کا احساس لینے کے لیے اس لشکر میں موجود ہوں۔ بس یہ انسان تقاضا کر رہا ہے کہ اگر میں اس دنیا میں موجود نہ ہوں تو اے میرے پروردگار یہ رزق تو مجھے تو عطا کر کہ میں لوٹوں، میں واپس آؤں اور آ کر اس لشکر آخر الزمان مہدی موعود میں شامل ہوں اور اس کے ساتھ کا مطالبہ کروں، اس ناحق بہائے گئے خون کا حساب ہے۔ اور پھر انسان دوسرا تقاضا جو اس زیارت عاشورہ میں خداوند متعال کی بارگاہ میں انسان کرتا ہے وہ دروازے کرامت کا مطالبہ ہے۔ میرے پروردگار میں حسین کا ظاہر حسین کی بارگاہ میں آنے سے مجھے ایک قداست حاصل ہو چکی ہے، ایک کرامت حاصل ہو چکی ہے، ایک مقام حاصل ہو چکا ہے، ایک نسبت حاصل ہو چکی ہے، اور وہ یہ نسبت ہے کہ میں حسین ابن علی کے ساتھ معصوم ہوں۔ آج کے بعد معاشرے میں جب بھی میں کسی کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے زوار حسین ابن علی کے نام سے یاد کرے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ زائر جاتے ہیں ہم زوار کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، بس یہ نسبت اس زائر کو حاصل ہو چکی ہے جو ان ہستیوں کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کرتے ہیں اور زوار کے نام سے معاشرے میں جاتے ہیں۔ بس یہ کرامت ہے، ایک نسبت ہے، ایک مقام ہے جو اس زائر کو حاصل ہے۔ اب اس کرامت کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ سے تقاضا کرنا چاہیے۔ انسان اپنی قدرت کے ذریعے سے چونکہ ضعیف ہے، کمزور ہے، انسان اس کرامت کی حفاظت کرنے میں کوتاہی کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کی تائید حاصل ہو جائے تو انسان اس کرامت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ لہذا فاسأل اللہ الذی اکرم مقامک، میں تقاضا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ جس نے آپ کو مقام عطا کیا ہے، جس نے آپ کو کرامت عطا کی ہے، جس ہستی نے آپ کو شرافت عطا کی ہے، آپ کو عظمت عطا کی ہے، میں اس ہستی سے تقاضا کرتا ہوں اکرمنی، مجھے بھی کرامت عطا کر، مجھے بھی شرافت عطا کر، مجھے بھی مقام عطا کر۔ کیوں؟ کیونکہ اب مجھے نسبت حاصل ہو چکی ہے اسے، اب مجھے مقام حاصل ہو چکا ہے، اب مجھے بھی وہ کرامت عطا کرا۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کو تو کرامت اس ہستی نے عطا کیا، اور جو انسان ان ہستیوں سے متصل ہو جاتا ہے یہ ہستیاں واسطہ فیض بن کر اسے کرامت عطا کرتا، اسے کمال کرتا۔ جب اسے نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو اس نسبت کی بدولت وہ اسے طہارت نسبی عطا کرتا، اسے پاکیزہ کرتا۔ لہذا انسان کا رابطہ کبھی ہونے والی بات ہے، انسان کو اس جذبے میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ انسان جب اس جذبے حسین ابن علی میں داخل ہو جاتا ہے تو اب اسے حسین کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لہذا اللہ کی بارگاہ سے یہ تقاضا کر رہا ہوں اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین، بس دوسری مرتبہ اس وجاہت کا تقاضا کر رہا ہے، پہلے کرامت کا تقاضا کیا کہ اے مطلق جس نے ان ہستیوں کو کرامت عطا کی ہے مجھے بھی ان ہستیوں کی تو کرامت عطا کر، اب اللہم اجعلنی عندک وجیہا، اے میرے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ میں وجیہ قرار کر۔ یہ میرا چہرہ جو تیری بارگاہ میں اب سجدے میں حالت سجدے میں آ چکا ہے، چاہے سجدہ ظاہری ہو چاہے انسان اپنے وجود کی گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں ساجد ہو،
تو اب اللہ کی بارگاہ میں وجاہت کا تقاضا کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے ایسا وجی قرار دے کہ جو وجی حسین بن علی کے صدقے بالکل حسین کے صدقے سے مجھے یہ وجاہت آ رہا ہے. تو کیا یہ وجاہت صرف مجھے ایک دن کے لیے ایک لمحے کے لیے چاہیے؟ نہیں. اے میرے پروردگار مجھے یہ وجاہت، یہ کرامت، یہ شرافت، یہ عظمت اس دنیا میں بھی چاہیے، آخرت میں بھی چاہیے. بس انسان ایک ایسے انداز میں اس ملکوتی زیارت کو لے کر حسین بن علی کی بارگاہ میں آتا ہے، اس زیارت کا اقرار کرتا ہے اور اس زیارت کے الفاظ کے ذریعے سے خداوند متعال کی بارگاہ میں ان دعاؤں کو پیش کرتا ہے، تو دروازے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں انڈیت کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں وہ وجاہت، وہ کرامت جو حسین بن علی کو حاصل کی، مجھے حسین بن علی کے تبسم سے عطا کر، حسین بن علی کو واسطہ فیض عطا کر کہ مجھے وہ کرامت حسین کے تبسم سے حاصل ہو اور اس دنیا میں بھی حاصل ہو، آخرت میں بھی حاصل ہو. اور پھر انسان تقاضا کرتا ہے. دیکھیے کیا خوبصورت تقاضے ہیں انسان کے. یہ کوئی عام انسان ان تقاضوں کو نہیں کر سکتا، کوئی عام انسان ان تقاضوں کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا. در واقع یہ تقاضے ایک ایسے تقاضے ہیں کہ جو اللہ کا عارف حسین بن علی کی بارگاہ میں آ کر حسین بن علی کو وسیلہ قرار دے کر اللہ سے تقاضا. لہذا اب اللہ کی بارگاہ میں مقام معیت کا تقاضا کر رہا ہے. لہذا کیا کہتا ہے؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. اے میرے پروردگار میں تقاضا کر رہا ہوں تیری ذات سے کہ ان یجعلنی مجھے قرار دے دے معکم آپ لوگوں کے ساتھ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. اس دنیا میں جہاں کہیں میرا ذکر ہو حسینی ہو کر ہو، اور آخرت میں جب مجھے اٹھایا جائے تو حسین بن علی کے عزاداروں کے حوالے سے اٹھایا جائے، حسین بن علی کے ماتمداروں میں اٹھایا جائے، حسین بن علی کے ساتھ تبلا اور حسین بن علی کے دشمنوں کے ساتھ اظہار بیزاری اور تبرہ کرنے والوں کے ساتھ مجھے اٹھایا جائے. میں آپ کے ساتھ ایک ایسی معیت کا تقاضا کر رہا ہوں، اور یہ معیت حضرت حق متعال خالق متعال حسین بن علی کے صدقے اس پرچے عطا پر زیارت عاشورہ کی قراءت کے نتیجے میں ہمیں آنا گیا. کیا خوبصورت تقاضا ہے. اور پھر انسان تقاضا کرتا ہے کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد. اے میرے پروردگار میرا طرز زندگی، میرا محیا محمد و آل محمد کا طرز زندگی ہونا چاہیے. وہ ممات اے میرے پروردگار میری موت بھی اہل ہے اور محمد و آل محمد کے موت کے مطابق ہونی چاہیے. تو اے میرے پروردگار میں اپنی حیات کو بھی حسین بن علی کے ساتھ مطابقت دینا چاہتا ہوں اور اپنی موت کو بھی حسین بن علی سے مطابقت دینا. سبحان اللہ. برعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. کس قدر عظیم تقاضے ہیں ایک ظاہر کے، ایک عزادار کے. اس زیارت عاشورہ میں جو ایک حدیث قدسی ہے اور ہمیں تعلیم دیے گئے ہیں کہ ہم اس انداز میں اللہ کی بارگاہ سے رکھا. پانچواں تقاضا جو ہم اللہ کی بارگاہ سے اس زیارت عاشورہ میں کر رہے ہیں، اس کی طرف کل بھی اشارہ ہوا، وَأَسْأَلَهُ أَن يُبَلِّغَنِي الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ لَكُمْ. اے میرے پروردگار میں تجھ سے تقاضا کر رہا ہوں، تجھ سے سوال کر رہا ہوں اس مقام محمود کا جس مقام محمود پر حسین بن علی فائز ہے. اے میرے پروردگار وہ مقام محمود مجھے بھی حاصل. اور یہ مقام محمود کیا ہے؟
آغاز میں ابتدائی جلسوں میں زیارت عاشورہ کی فضیلت میں ہم نے بیان کیا کہ اس زیارت عاشورہ کی قراءت کے نتیجے میں انسان کو ایک یہ فائدہ نصیب ہوتا ہے کہ اب یہ انسان شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے، اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، حسین ابن علی کی بارگاہ میں دوسرے مؤمنین کی، دوسرے ایسے لوگوں کی جنہیں شفاعت کی ضرورت ہے، یہ ظاہر اللہ کی بارگاہ میں، حسین ابن علی کی بارگاہ میں ان مؤمنین کی، ان لوگوں کی شفاعت ہے۔ یہ مقام شفاعت میرے ساتھ محسوس نہیں ہے، یہ مقام شفاعت محمد مصطفیٰ کے ساتھ محسوس ہے، یہ مقام شفاعت علی مرتضیٰ کے ساتھ محسوس ہے، حسنین شریفین کے ساتھ محسوس ہے، فاطمہ زہرا کے ساتھ محسوس ہے۔ تو پھر میں اپنے لیے اس مقام شفاعت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میں نے زیارت عاشورہ کی قراءت کی، اللہ کی بارگاہ میں اس مقام محمود کا تقاضا کیا ہے اور اللہ سے سوال کیا ہے کہ اے میرے پروردگار، وہ مقام محمود، مقام شفاعت جو تو نے محمد و آل محمد کو عطا کیا ہے، ان کے صدقے مجھے بھی عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث قدسی انسان جس قدر اخلاص کے ساتھ، جس قدر دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس زیارت عاشورہ کی قراءت کرتا ہے، جس قدر انسان اپنے وجود کی گہرائیوں سے اپنی موالات کا اظہار کرتا ہے، اپنی محبت کا، اپنے تسلیم ہونے کا اظہار کرتا ہے، ان ہستیوں کو اپنا حقیقی سرپرست قرار دیتا ہے، تو یہ جتنے بھی تقاضے ہیں اللہ فوراً اس میں اجابت کرتا ہے۔ بس انسان ظاہر سید الشہداء کو مقام محمود بھی عطا کرتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اب جب انسان ظاہر کو اتنے بڑے انعامات، اکرامات مل گئے اور ظاہر کا رتبہ بلند ہو گیا، تو جو باقی مقامات رہ گئے ہیں آپ کے خدمت میں کل بیان کریں گے۔ تو انسان حسین ابن علی کی بارگاہ میں اپنے وجود کی گہرائیوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے وہ ہستیاں جنہوں نے حسین ابن علی کے اوپر اپنے خون جگر کو نچھاور کیا، انسان ان ہستیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ صرف حسین ابن علی کو اپنا شفیع قرار نہیں دیتا، بلکہ ان ہستیوں کو بھی واضح وہ ہستیاں جو باب اللہ ہیں، ان ہستیوں کا باب باب الحسین کہا گیا ہے۔ لہذا شیعہ عرفاء، شیعہ فقہاء، شیعہ علماء ایسے وظائف، ایسے اعمال، ایسی دستورات مومنین کو دیا کرتے ہیں کہ جن دستورات پر عمل کر کے مومن حسین ابن علی سے مرتبط ہو سکتا ہے۔ مرحوم سید علی قاضی طباطبائی کی یہ روش تھی کہ وہ اپنے گھر میں ہر ہفتے مجلس اللہ کا انعقاد کرتے، ہر ہفتے بلا نہ، اور اپنے تمام شاگردوں کو بھی اسی عمل کی نصیحت کرتے ہیں۔ لہذا مرحوم قاضی کے شاگردوں میں دیکھیں تو سید الشہداء سے ایک خاص رابطہ مجلس ادا کے ذریعے سے برقرار کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود مرحوم قاضی کو بھی جو اللہ کی بارگاہ میں تقرب کا اگر کوئی مقام حاصل ہوا تو وہ باب الحسین سے حاصل ہوا کہ جب حضرت ابی الفضل عباس علیہ السلام کے بڑے اقدس پہ حاضر ہوئے تو وہ انقطاع کی کیفیت حاصل ہوئی اور وہ مقام حاصل ہوا۔ لہذا شاگردوں کو، فقہاء کو، علماء کو تاکید کی
کہ اپنے اعمال میں اپنے افکار میں یہ مجلس عزا اس کو جاری کرو، ہر ہفتے اپنے گھر میں مجلس عزا منعقد ہو. ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں، ایسے کام نہیں کرتے، وگرنہ فقہا مجالس عزا منعقد کرتے ہیں. قوم میں جائیں آپ جا کر دیکھیں کہ وہاں فقہا کے حدود میں باقاعدہ مجالس عزا ہر ہفتے جمعرات یہ جمعہ منعقد ہوتی ہے. اور مرحوم آیت اللہ بہجت جب تک زندہ رہے ان کی زندگی میں وہ مجلس عزا ان کی موجودگی میں منعقد ہوا. تو فقہا دستور دیتے ہیں کہ حسین ابن علی کے باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں. آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں. تو مرحوم آیت اللہ محمد حسین اصفہانی ان کا یہ وظیفہ ہے، آیت اللہ کشمیری کا وظیفہ ہے، اور آیت اللہ مظاہری حسین مظاہری جو فقیہ اصفہان ہیں، زعیم حسین اصفہان ہیں، ان کے وظائف میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے جو مجالس عزا میں بیان کیا ہے. لیکن مرحوم کشمیری ایک اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جب شب تاسوعا آئے، شب عاشور آئے تو 2 رکعت نماز پڑھی جائے اور اس نماز کو ہدیہ کیا جائے حضرت باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس کی بارگاہ. اور پھر حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تصویر کی جائے اور اس تصویر کو بھی ہدیہ کیا جائے حضرت باب الحوائج ابو الفضل عباس کی بارگاہ. اور پھر اس کے بعد 133 مرتبہ، یہ 133 مرتبہ تمام فقہا نے بیان کیا، لیکن نماز اور تسبیح پڑھ کر ہدیہ کرنے والا مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری نے اضافہ کیا اور ان کی طرف سے. تو کیا جملہ کہنا ہے؟ اے وہ ذات، اے وہ کاشف جو حسین ابن علی کے چہرے سے غم و اندوہ کو برطرف کرنے والی ذات ہے، ایک شک میری مصیبتوں کو، میرے کرب کو، میرے دکھوں کو، میری تکلیفوں کو بھی برطرف فرما بحق اخی کا حسین، اپنے بھائی حسین کا میرے پاس. اس انداز میں فقہا نے تعلیم دیا کہ باب الحوائج ابو الفضل عباس سے رابطہ قائم کیا جائے. اور بہت لوگوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ ہماری مشکلات برطرف. مرحوم عارف کامل فقیہ نامدار مرحوم بہتی بحر العلوم کا دور ہے اور خبر دی جاتی ہے مہدی بحر العلوم کو کہ تشریف لائیں حضرت ابو الفضل عباس کی قبر اطہر کا کچھ حصہ خراب ہوا ہے، آپ تشریف لائیں اور لا کر اس کو تعمیر کریں. مرحوم مہدی بحر العلوم تشریف لائیں، ساتھ ایک مزدور کو، ایک معمار کو بھی ساتھ لاتے. اب جب اس سرتاب میں داخل ہوتے ہیں، قبر اطہر کا دیدار ہوتا ہے، زیارت ہوتی ہے، اور جو نقصان ہوتا ہے اس نقصان کو برطرف کرنے کا جب جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے تو ایسے میں وہ معمار مہدی بحر العلوم سے ایک سوال کرتا ہے کہ اگر آپ برا نہ مانیں، اجازت ہو تو ایک سوال کرنا. کہا ہاں سوال کرنا. کہا ہم نے آپ لوگوں سے مجلس عزا میں یہ سن رکھا ہے کہ عباس کا بہت بڑا قدر تھا، جب وہ اپنی سواری پر بیٹھتے تھے تو ان کے پیر رکابوں کی بجائے زمین تک پہنچ جاتے تھے، ایک بہت طولانی قد تھا. لیکن میں جو اس قبر کی زیارت کر رہا ہوں یہ تو بہت چھوٹی قبر ہے. اب یہ سوال تھا مہدی بحر العلوم سالوں خطاب ہونا کہ ایھا المعمار، تمہیں بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. کربلا میں عباس پر وہ ظلم ڈھائے گئے کہ ان کا وہ طویل القامت بدن مختصر رہے.
اور یہ مختصر خبر امام زین العابدین نے حضرت عباس کے جسد اطہر کے ٹکڑے ایک چٹائی پر رکھے اور اس قبر کے اندر حضرت عباس سے رابطہ قائم ہو گیا. خدا آپ کو اس کا اجر سید الشہداء بہت سخت ہے عباس سے جدا، بہت سخت ہے. دو طرح کی رخصت عباس کی نقل کی جاتی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب تمام بنی ہاشم شہید ہو گئے تو مولا عباس آتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں اور آ کر کہتے ہیں حل من الرخصت اے ابا عبداللہ، کیا مجھے بھی آپ کی اجازت ہے، رخصت ہے؟ میں بھی میدان کارزار میں جا کر اپنی شہادت پیش کروں آپ کی بارگاہ میں. فبقى الحسين بقاء شديدا. حسین ابن علی نے عباس کو دیکھا، ایک شدید گریہ فرمایا، اے عباس تجھے کیسے اجازت دے دوں، انت صاحب لوائی. عباس تو میرا پرچمدار ہے اور تو میرے پرچم کو تھامنے والا ہے، کیسے تجھے اجازت دے دوں. اب یہاں عباس کے جملے آپ نے سنے. حضرت عباس مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں قد ذاقا صدری. اب بولا قاسم چلے گئے، اکبر چلے گئے، اور محمد چلے گئے، علی اصغر بھی چلے گئے. اب بولا میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. اب مولا مجھے اب زندہ رہنے کی کوئی چاہ باقی نہیں ہے. امام حسین فرماتے ہیں ان کنتا لابد من ذلك فاطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء. اے عباس، اگر جانا اتنا ہی ضروری ہے تو ان بچوں کے لیے کچھ پانی لے آؤ. ایک یہ انداز ہے. ایک انداز رخصت علماء نے اس انداز میں بھی لکھا ہے کہ جب عباس آتے ہیں نا اجازت دینے کے لیے اور مولا اجازت نہیں دیتے تو عباس ایک خیمے میں جاتے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے خشک مشکیزوں کو اپنے سینے سے لگا کر ٹھنڈک محسوس کر سکتے. ان بچوں کو سکینہ ڈھارس دے رہی ہے اور تسلی دے رہی ہے کہ میرے چچا عباس پانی لا دیں گے. عباس کو موقع ملا، سکینہ کو آغوش ملا. مولا حسین کی بارگاہ میں آئے اور سکینہ کو واسطہ قرار دیا کہ جاؤ بابا سے میرے لیے اجازت دو. یقیناً سکینہ کی بدولت اجازت تو مل گئی کہ جاؤ عباس پانی لے آؤ. جہاد کی اجازت نہیں ہے لہذا تلوار نہیں ملی، صرف پانی لانے کی اجازت ہے، صرف ایک نیزہ لے جا سکتے ہو. اب عباس اجازت تو دے رہے ہیں حضرت امام حسین، لیکن سکینہ یوم عاشور تجھے عباس یاد ضرور آئے گا. اب حضرت عباس میدان میں آتے ہیں. ایک روایت کے مطابق 10,000 لعین اس پانی کی حفاظت کے لیے معمور تھے. 4,000 نے
تیر کمان میں ڈالے اور عباس کی طرف دیکھے. کس شجاعت سے، کس جوان مردی کے ساتھ 6 مرتبہ جہاد کیا اور شریعت مراد میں داخل ہوئے. اب حضرت عباس نے اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، پانی کی طرف دیکھا اور پھر اس پانی کو پانی کے اوپر دیا. فذكر عطش الحسين فرمل حسین بن علی کی پیاس یاد آئی تو پانی کو پھینک دیا. اس پانی کو پھر اٹھایا اور زلزلہ کے قریب دیا. سواری نے بھی وفا کا اظہار کیا اور پانی پینے سے انکار کیا. لیکن ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے عباس کو اپنی نمائندگی میں کربلا بھیجا تو عباس کو یہ وصیت کی تھی والذی اذا کان یوم عاشوراء، اے میرے بیٹے جب عاشورہ کا دن آ جائے ودخلت المشرع اور تو پانی میں داخل ہو جائے ایاک ان لا تشرب الماء، بیٹا ہرگز پانی نہ پینا. اخوک الحسین تیرا بھائی حسین بھی آتا ہے. عباس نے پانی نہیں پیا، چھوڑ دیا. عقل کہتی ہے کہ پانی پیا جائے لیکن عشق کہتا ہے حسین پیاتے ہیں اور سکینہ پیاتی ہے اور مقدرات عصمت و طہارت پیاتے ہیں. عباس کیسے پانی پی لے اور مسلم سے لے کر اصغر تک کسی نے پانی نہیں پیا. عباس کیسے پانی پی سکتے ہیں؟ اب یہاں ایک لعین نے جب حضرت عباس نے اس پانی کو مشکیزے میں بھرا اور اپنے بازو میں اس کو مشکیزے کو لیا تو یہاں نوفل لعین نے چھپ کر حضرت عباس کے سائیں بازو پر وار کیا، بازو قلم ہو گیا. فوراً مشکیزے کو اپنے بائیں بازو میں لیا. حکیم بن طفیل نے چھپ کر بائیں بازو قلم کر دیا. عباس نے اس مشکیزے کو اپنے دانتوں میں لیا. وہ ایک لعین نے تیر مارا. عباس کی امید پانی رہ گئی. اب کس چیز کو خیال کی طرف لے جائے؟ عباس کی امید پانی بہ گیا اور دوسرے لعین نے تیر مارا. عباس کے سینے میں بے بس ہوا اور کسی لعین نے تیر مارا. عباس کی آنکھوں میں بے بس ہوا. ایک لعین نے تلوار کا وار کیا اور سر اقدس پر تلوار لگی اور دوسرے لعین نے گوشت مارا. عباس نے گلجنا کو زمین کے لیے چھوڑا. یہاں دیکھے ایک سوار جب زمین پر آتا ہے تو اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے، آنکھوں میں تیر بے بس ہے اور منہ کے بل زمین پر گرے. اس عالم میں حضرت عباس نے آواز دی یا علی یا حسین علیک منی سلام. او بھائی حسین آپ پر میرا سلام ہو. یا اخا ادرک اخا، بھیا آئیے میری مدد کے لیے آئیے. امام حسین عباس کی کیسے پہنچے؟ امام حسین کی کمر تو شکستہ ہو گئی. حضرت عباس کا گلجنا سے زمین پر آنا، جب اس منظر کو حسین ابن علی نے مشاہدہ کیا تو یہ جملہ کہا الآن ان کا سارا ظاہری، میری کمر ٹوٹ چکی اور قلت حیلتی اور میرا ہیلا ختم ہو گیا.
وشمت بھی عدوی، اور اب میرے عدو اور میرے دشمن مجھے شماتت کرتے ہیں اور مجھے سخت زبان لگا رہے ہیں، عباس کی مبارکت پر ہنس رہے ہیں اور میرا مذاق اڑا رہے ہیں اور میری توہین کر رہے ہیں۔ امام حسین پہنچتے ہیں، حضرت عباس کے سر حضرت کو اپنے زانوں میں لیتے ہیں اور حضرت عباس وصیت کرتے ہیں، یہ وہ وفا کا مسئلہ ہے، وصیت کرتے ہیں بھائی حسین مجھے خیام کی طرف نہ لے جانا، اور میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا اور پانی پہنچاؤں گا، اور پانی نہیں لے جا سکا تو میں سکینہ کے سامنے نہیں جانا چاہتا، اور بھیا مجھے خیام نہ لے جائے، اور مخدرات عصمت و طہارت کو عباس پہ بہت مان تھا، ان کی امید ٹوٹ جائے گی، وہ آگ جو کل تک سوتی تھی آج میرے جانے سے اس آگ کو وہ نیند نہیں آئے گی۔ عباس وفا کا اظہار کر رہے ہیں اور اس انداز میں امام حسین حضرت عباس کو وہیں چھوڑ کر واپس تشریف لاتے ہیں، اور جیسے ہی خیام کے قریب پہنچتے ہیں تو یہ سکینہ امام حسین کے دلہنے کی وہ تھام کر کہتی ہے یا ابتا اللہ کا علم بعمی العباس، اب بابا جان کیا آپ کو علم ہے اور میرے چچا عباس کہا ہے؟ معلوم ہو گیا چچا فرات کے کنارے سو گئے، خیام میں کوہرام مچا، واہ حسینا واہ عباسا، اور جب عباس کی شہادت کی خبر ام البنین کو دی جاتی ہے مدینہ میں تو بشیر بن جدلم سے کہتی ہے اور مجھے عباس کی خبر نہ دو، حسین بن علی کا بتاؤ۔ بتاتا ہے ابھی بھی آپ کے باقی بچے بھی شہید ہو گئے، اور کہا نہیں اور مجھے حسین کی خبر دو، اور کہا جب حسین شہید ہو گئے تو بی بی اور روزانہ بقی میں آ جاتی اور قبریں بناتی، ایسا مرثیہ پڑتی کہ مروان لعین بھی زاروں کا دار روتا۔ اللہ رحمت اللہ علیہ